جی السلام علیکم۔ یہ 67 ملاقات ہے آپ کے ساتھ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سبسکرائب کیجئے، دوست احباب کو بولیے، فیملی ممبرز کو۔ میری تمام ایپیسوڈ صاف ستھری ہیں، آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بھی گھر کا فرد دیکھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی ولگیرٹی، کوئی آبسین ٹاکس، کچھ اضافی مسالہ کچھ نہیں ہے، صاف ستھرا ہے۔ تو سوہار برانچ میں وقت اچھا گزرا، اب میں لیوا برانچ میں تھا۔ یا میں نے بتایا کہ فیملی کو بلا لیا، بچوں کی ایڈمیشن میں نے سوہار پاکستانی اسکول میں کروا دی۔ وہاں پہ کوئی سیٹ اپ، کوئی چودھری فیملی تھی، گیرج والے، وہ اسکول کے چیئرمین تھے، چٹے ان پڑھ تھے۔ ٹیچروں کو بھرتی کرنے کا، سلیکشن کا اختیار چیئرمین کو تھا، پرنسپل بھی ممبر ہوتے تھے، لیکن چونکہ وہ کچھ ڈونیٹ بھی کر دیتے تھے اس لیے انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر جبار صاحب تھے، ڈاکٹر شاہد اور ڈاکٹر ارشاد صاحب۔ ارشاد یوسف صاحب ابھی تک سوار میں ہی ہیں۔ ڈاکٹر شاہد صاحب ساہم کا علاقہ ہے، وہاں ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن اب شاید پرائیویٹ کلینک پہ ہیں۔ واٹ اے نائس پرسن ہی از، وہ اور ان کی بیگم صاحبہ۔ ٹریجڈی ہو گئی بیچاروں کے ساتھ۔ ان کے ٹوینز تھے، ایک بیٹی ایک بیٹا، بیٹا ایکسپائر ہو گیا لاہور ایکسیڈنٹ میں۔ یہ شاید آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ جوان اولاد بڑھاپے میں والدین کے لیے بڑے دکھ کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے۔ تو ہم نے ایمبیسی میں اپروچ کیا، چونکہ میرے 4 بچے پڑھتے تھے، میں ان کی ورکنگ چیک کرتا تھا، واپسی پہ کاپیز جو ہوم ورک ملتا تھا، دیٹ واز ناٹ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ۔ اردو بھی پراپر نہیں تھی، ٹیچرز کی انگلش بھی۔ تو میری اکثر جب میں بچوں کو لینے جاتا تو پرنسپل صاحب سے میں درخواست کرتا کہ آپ اپنا سیٹ اپ بدلیں۔ وہ چونکہ چودھریوں کا ہولڈ تھا، بڑے اسٹرانگ تھے۔ خیر ہم نے ایمبیسی میں اپروچ کیا، ڈاکٹر جبار صاحب تھے ماشاءاللہ، ان کی گائیڈنس، ڈاکٹر ارشاد صاحب۔ میں بینک کی فیکس سے صبح بینک میں جا کے پہلا کام یہی کرتا کہ جو بچوں کو انہوں نے کام کروایا ہوتا اس کی کاپیز کر کے پاکستان ایمبیسی، چونکہ وہ کنٹرول کرتی تھی، ان کو بھیجتا تھا۔ یہ اسکول پاکستان اوورسیز فاؤنڈیشن کے انڈر آتا ہے۔ تو انہوں نے، امبیسڈر صاحب نے ہم کو بلایا بھی، ہم گئے بھی، انہوں نے ٹور رکھا سوار کا۔ خیر ہم نے ان کا تختہ الٹ دیا اور اب مینجمنٹ ہمارے ڈاکٹر جبار صاحب بن گئے۔ پھر اس کے بعد شاید ڈاکٹر ارشاد صاحب کے حصے میں آئی۔ پھر اس کے بعد میرا نام دیا گیا، لیکن میں نے معذرت کر لی۔ میں نے سوچا میری بینک کی جاب ہے، یہاں ٹسل چلتی رہتی ہے، وہ نہ ہو یہ اوٹ پٹانگ اپلیکیشنز ایمبیسیز میں اور بینک میں دے، میرے کیریئر پہ فرق پڑے۔ میں نے ان کو کہا جی آپ چیئرمین شپ کے لیے میرا نام واپس لے لیں۔ لیکن مجھے خوشی بڑی ہوئی کہ کہاں مجھے وہی یاد آتا، اپنا ایف اے پڑھا اسٹینڈرڈ، اور وہی بینک میں جانا اور جا کے ٹیمپریری کام کرنا، پھر بینک کا ویزا ملنا، مختلف چیزوں کی حسرت کرنا، سیٹوں کی طرف دیکھنا، گاڑیوں کی طرف دیکھنا۔ لیکن اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری آہستہ آہستہ ساری مرادیں پوری کرنی شروع کر دی۔
بھائیوں کے ساتھ بھی ملاقات رہتی تھی، بچے آگے، ایک ویکنڈ پہ وہ چلے آتے، ایک ویکنڈ پہ ہم چلے جاتے، لوڈو کی بازی لگتی، کبھی ویکنڈ پہ سی سائڈ پہ چلے جاتے، کبھی ہلی ایریا میں چلے جاتے، ساتھ میں کھانا بنا لیا، گاڑی کی ڈگی میں رکھا اور نکل گئے، کبھی کسی گارڈن میں، کبھی سمندر کے کنارے۔ ہارڈلی کوئی ویکنڈ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب ہم کھانا مل کے نہیں کھاتے تھے، نو اینڈ نیور۔ بچے علیحدہ کھیلتے تھے، ہم علیحدہ گپ شپ لگاتے، اور ایک دن ہم نے چنا ہوتا جب لوڈو کے میچ ہوتے تھے۔ میرے فلیٹ میں ہی اوپر شاہد صاحب تھے پاکستانی، ان کی گولڈ کی دکان تھی۔ وہ دکان کیسے شروع ہوئی وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ ہم نے بہت بڑا پہاڑ گرایا۔ خیر، گیدرنگ میں بڑا مزہ آتا، کھانے وانے چلتے، چائے چلتی، پکوڑے چلتے، کبھی سمندر سے مچھلیاں بھی پکڑ کے لے آتے۔ میرا گھر آج بھی 2020 میں بھی کھانے پکانے میں ماشاءاللہ اول ہے، لذت بھی ہے۔ جب بھی کوئی آتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، میری خواہش ہوتی ہے میرے گھر میں رکے، کھانا کھاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو زیادہ دیتا ہے۔ خیر، وہ میں سونے کی دکان کی بات کر رہا تھا تو شاہد اپنے چچا کی دکان پہ ملازم تھا۔ بھائی کے ساتھ اس کے بڑے اچھے مراسم تھے، افتخار بھائی کے ساتھ۔ پہلے وہ اور افتخار بھائی شناس میں اکٹھے ہی تھے۔ جب شاہد کے چچا نے لیوا میں دکان کھولی تو اس کو لیوا بھیج دیا۔ اب میری ٹرانسفر بھی لیوا ہو چکی تھی، تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی کوئی دکان کھولوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں، تعلقات نہیں ہیں، پھر چچا سے میں بغاوت نہیں کر سکتا، بڑا مشکل کام ہے، اس کا بڑا ہولڈ ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے ارطغرل ڈرامے میں ارطغرل کا ہے، کوئی سر نہیں اٹھا سکتا۔ خیر، میں نے کہا فکر نہ کرو۔ ایک سونے کی دکان بند ہوئی، جو وہاں پہ فرنیچر فکسچر تھا، الماریز تھیں، رینکس تھے، وہ اس نے لیے، اچھے داموں اس کو مل گئے، رکھنے کی جگہ اسے پرووائڈ کر دی۔ اب رہ گیا دکان کا مسئلہ۔ شمل تھا ان دکانوں کا مالک، حسن علی محمد البلوچی کا بھائی۔ حسن علی محمد البلوچی ہمارے بینک کا لینڈ لارڈ تھا۔ جس جگہ پہ برانچ تھی وہ جگہ اس کی تھی، پیچھے اس کا گراج تھا، انڈین ایک لینسی تھا، وہ اس گیرج کو رن کرتا تھا۔ ایک اس کا بھائی فرینکی تھا جو سعدیہ مرغی دبئی سے ڈسٹریبیوشن اس کے پاس تھی۔ گوا کے تھے دونوں انڈین، سلجھے بزنس مین، عقل مند لوگ۔ خیر، حسن علی محمد سے میں نے ذکر کیا کہ تمہارے بھائی کی کوئی 4-5 دکانیں مین روڈ پہ بن رہی ہیں اور تقریباً کمپلیٹ ہونے کے قریب ہیں، تو مجھے ایک دکان چاہیے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، مل جائے گی۔ میں نے شاہد کو بتایا کہ دکان مل جائے گی۔ اس نے کہا بھائی جان بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میرے چچا نے بٹی برادری کا فاروق کا بھائی ہے، میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا، آ جائے گا۔ انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے اس کو ایڈوانس بھی دیا ہے
اور ڈیل بھی کی ہے کہ دکان انہوں نے لینی ہے، اب ہمیں دکان نہیں مل سکتی۔ مسعود نام تھا اس کا، سنار، پہلے وہ الیکٹریشین تھا۔ بٹی برادری پہلے سارے الیکٹریشین تھے یا واچ مکینک تھے، بعد میں انہوں نے گولڈ کی دکانیں کھولی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی۔ مجھے یاد ہے ان کے بزرگ روڈ پہ جب 65 کی وار ہوئی، دکان تھی، آدھی دکان میں انہوں نے پردہ لٹکایا ہوتا تھا، آگے یہ پکوڑے نکالتے تھے، پیچھے ان کی فیملی اور بچے، یہ اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب سنتا ہے تو پھر اس طرح سنتا ہے۔ اب وہ کروڑوں کی پراپرٹیز کے مالک ہیں، ایک ایک دکان میں 8-8 10-10 کلو سونا پڑا ہوا ہے۔ بس اس کی مرضی ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ خیر، اب بات تھوڑی پھیل گئی۔ حسن کو میں نے بتایا، اس نے کہا اب شمل سے بات کرو۔ میں نے شمل سے بات کی، میں نے کہا تمہاری ایسی دکانیں ہیں، مجھے ایک چاہیے۔ اس نے کہا احسان وہ نہیں مل سکتی، وہ تو میں ایڈوانس بھی لے چکا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے ہماری بات ہو گئی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں حسن علی محمد کے پاس گیا، اس کے آفس میں، اس نے مجھے قہوہ پلایا۔ میں نے کہا ارباب یا سعیدی، آپ نے مجھے کہا تھا، میں نے شمل سے بات کی آپ کے بھائی سے، اس نے مجھے صاف انکار کر دیا۔ کہتا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میں نے اس سے کہا ہے۔ اس نے کہا تم فکر نہیں کرو، میرے بھائی کی میرے آگے نہ کرنے کی جرت نہیں ہے۔ اس نے کہا کل آپ میرے آفس میں آ جانا دوبارہ۔ اگلے دن میں آفس میں گیا تو ان شاید 5 دکانیں تھیں، 5 دکانوں کی چابیوں کے گچھے اس نے میرے سامنے ٹیبل پہ پھینک دیے۔ اس نے کہا جاؤ، جس دکان کو تالا لگانا ہے پسند کر کے لگا لو۔ ہم نے ایک دکان پسند کی، اسے تالا لگایا۔ ہم نے لوگوں کی زبانوں پہ اللہ کے کرم سے تالا لگا دیا۔ وہ احسان جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا، جس کی کوئی سنتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے باری باری کر کے تمام مرحلے، تمام منزلیں، جہاں پہ خواہش ظاہر کی، نیت صاف کر کے جو کام شروع کیا وہ ہو گیا۔ اب ہر طرف شور مچ گیا۔ وہ 15-20 سال سے پرانے رہنے والے تھے، ان کے آگے کسی کو پر مارنے کی مجال نہیں تھی، اثر رسوخ والے تھے۔ ان کو مجھ پہ غصہ بہت تھا۔ پاکستان ہوتا تو شاید وہ کیا نہیں تو کیا کرتے، لیکن وہاں مجبور تھے، بے بس تھے، اور میں نے انہیں مجبور کر دیا۔ اب اس نے دکان میں وہی الماریز، ریکس لگا لیے، ان سے بہتر کرایا، میں نے ڈن کروایا، اور چچا کے سامنے بھتیجے کی دکان کھل گئی۔ انہیں پتہ تھا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ان کے لیے بڑی شکست تھی۔ ایک پاکستان اسکول سوہار میں ہم جنگ جیت چکے تھے، دوسری جنگ میں نے یہ جیتی۔ ابھی بہت مرحلے آگے باقی ہیں جن پہ بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرا شعر و شاعری والا چینل بھی سنیے گا۔ صاف ستھری ہوتی ہے، ذرا موجودہ حالات پہ ہوتی ہے، تھوڑی سی اشارے کنائیوں فلسفے کا رنگ، وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ینگ جنریشن کو چاہیے، تو اسے لائک کیا کریں، دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔